السلام علیکم، میرا نام عظمیٰ نور ہے اور میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں، اور اس وقت میں پیام کے پلیٹ فارم سے آپ کو یہ پروگرام ہوسٹ کر رہی ہوں جس کا نام ہے پروٹیکٹنگ یور سائیکی ان پینڈیمک. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جہاں تک مجھے دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، میں آپ سب ویورز کو پیام کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتی ہوں. ٹھیک ہے، آج کا جو یہ پروگرام ہے یہ بیسیکلی ہونا کل تھا. میں یہ پروگرام ہر وینسڈے کو کروں گی 3 بجے کے وقت پر، اور آپ سب لوگ جو ہے وہ مجھے اس ٹائم پر کنیکٹ کر سکتے ہیں. کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے کل یہ پروگرام نہیں ہو پایا، اس لیے آج یہ پروگرام ہم اس کو لانچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم ہر وینسڈے کو ہم ڈفرینٹ مینٹل ہیلتھ ایشوز پر بات کریں گے. جو بھی ہمارے سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں، سوشل پرابلمز ہیں، ان کے اوپر بات ہوگی. آج کا جو ٹاپک ہے وہ آج کل کی سچویشن کے اکارڈنگ سلیکٹ کیا گیا ہے، اور نیکسٹ ویک میں آپ جس پروگرام پر، جس ٹاپک پر آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ ہمیں ضرور انفارم کیجیے گا، یا اپنی سجیشنز ہمیں کمنٹ باکس میں یا پیج کے ان باکس میسیج میں آپ ضرور ہمیں شیئر کیجیے گا. ٹھیک، تو سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارا جو پروگرام ہے پروٹیکٹنگ سائیکی ان پینڈیمک کے اس سچویشن میں، اس جو کافی ٹائم سے جو ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے کافی خوف پھیلا ہوا ہے ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے ارد گرد کے ایریاز میں، کمیونٹیز میں، اور اس کی وجہ سے کافی ڈپریشن بھی بڑھ رہا ہے لوگوں میں، اسٹریس بھی بڑھ رہا ہے، انزائٹی بھی بڑھ رہی ہے. لوگ اپنی طرف سے فزیکل پریکاشنز لینے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ کو کیسے ٹھیک رکھا جا سکتا ہے، کس طرح سے پازیٹیولی موو کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی تو یہ جو لاک ڈاؤن ہے 2 مہینے سے 3 مہینے سے لوگ گھروں کے اندر بند ہیں، کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر پا رہے، سوشلائز نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے، صرف اور صرف ورچوئل ان کا کنیکشن ہے لوگوں کے ساتھ، تھرو ٹیلی فون، تھرو ویڈیو کال، کانفرنس کال، اس طرح سے کنیکٹ ہو رہے ہیں. لیکن اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بعد میں بھی آئیں گے، آفٹر ایفیکٹس. جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا، لائف نارملائز ہونے لگے گی، پھر بھی لوگوں کے اندر وہ ایک طرح سے انزائٹی ہوگی، سیپریشن انزائٹی جس کو کہتے ہیں ہم، وہ بھی ہوگی، سوشل انزائٹی بھی ہوگی، کہ اس وقت بھی لوگوں کے مائنڈ کے اندر یہ ڈاؤٹ رہے گا کہ ابھی بھی وائرس ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس نیگیٹیوٹی کو تھوڑا سا، اس کو کم کرنے کے لیے، اس لیول کو کم کرنے کے لیے ہم یہ پروگرام آپ کے ساتھ کریں گے، تاکہ آپ لوگوں تک وہ کوپنگ اسٹریٹجیز ہم پہنچا سکیں جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو نارملائز رکھ سکتے ہیں، اپنی مینٹل ہیلتھ کو آپ جو ہے بہت اچھے سے مینٹین رکھ سکتے ہیں. اور کس طرح سے آپ کے ارد گرد میں جو لوگ ہیں، اگر ان کو بھی اس طرح کے سمٹمز ہیں جو بھی میں بتاؤں گی، وہ سمٹمز ہیں، تو آپ کس طرح سے ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں، یا ان کو یہ اسٹریٹجیز کیسے ان تک فارورڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ڈپریشن میں، اسٹریس میں، انزائٹی میں، یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے لنکڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، فیئر جو ہے وہ ان کی بیسک کاز ہوتی ہے. فیئر کی وجہ سے آپ کی پوری جو باڈی ہے، پورا جو آپ کا فزیکل سسٹم ہے، مینٹل سسٹم ہے، وہ سب کا سب ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک اندیکھی چیز کے بارے میں اگر آپ خوف زدہ ہونے لگ جائیں گے، جس کے بارے میں آپ کو اتنی زیادہ انفارمیشن بھی نہ ہو، لیکن اب تک تو میرے خیال میں لوگوں تک اس کی انفارمیشن پہنچ چکی ہوگی، کیونکہ اتنے ٹائم سے اس کے اوپر ڈفرینٹ رپورٹس آ رہی ہیں. اسپیشلی WHO کے جو ہے وہ میں دیکھتی ہوں، ان کی ہر ویک کوئی نہ کوئی رپورٹ اپڈیٹ آ رہی ہوتی ہے. وہ بتا رہے ہوتے ہیں کتنا اس کا اوپر کنٹرول پا لیا گیا ہے، کتنی اس کے اوپر ویکسین ریڈی ہو گئی ہے، یا کتنا اس کا جو ہے وہ کنٹرول یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں جو سمٹمز ہیں، جو فیئر کی وجہ سے اسٹریس ڈیولپ ہوتا ہے، انزائٹی آپ کی بڑھتی ہے، آپ میں ڈپریشن بڑھنے لگ جاتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے اندر جو سمٹمز ہیں وہ اس طرح کے آ جاتے ہیں کہ آپ یا تو بہت کم سوتے ہیں خوف کی وجہ سے، یا بہت زیادہ سونے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے کھانے پینے میں بھی آپ کی روٹین چینج ہونے لگ جاتی ہے، کہ بہت آپ خوف کی وجہ سے آپ کھا نہیں پاتے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم خوف زدہ ہوتے ہیں، اینشیس ہوتے ہیں، اسٹریس لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ اسی وقت آلٹرنیٹیولی ہمارے جو آرگنز ہوتے ہیں، جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر افیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے. اسپیشلی ہمارے اسٹمک کے اوپر، ہماری کڈنیز کے اوپر، ہمارے انٹسٹائنس کے اوپر افیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے فیئر کی وجہ سے. تو اسی وجہ سے ہماری
جو فوڈ ہوتی ہے ہماری ایپیٹائٹ، بھوک ہماری یا تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے یا بہت کم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ہماری نیند بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے یا بہت کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر جو لوگ بہت زیادہ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، جن کے اندر ٹینڈنسی ہوتی ہے ڈپریشن کی طرف جانے کی، ان کے اندر پھر وہ آئسولیشن والی چیز آ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ، یا گھر میں بھی اگر وہ ہوں گے تو اپنے آپ کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیں گے، کوئی ان کی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. ایون فون پر بھی کوئی کالز آ رہے ہوں گی، میسیجز آ رہے ہوں گے تو وہ ان کو بھی اگنور کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب آئسولیشن ہوگی تو آئسولیشن کے ساتھ پھر وہ ہیلپ لیس فیل کریں گے، ہوپ لیس فیل کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ارریشنل تھاٹس آتی ہیں جو کہ لیڈ کرتی ہیں پھر سوسائٹل اٹیمپٹ کی طرف. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں میں جو ہے یہ اپنے ایون ابھی لاک ڈاؤن میں اپنی فیملی کے اندر آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی کسی فیملی ممبر کے اندر اس طرح کی سمٹمز اگر رائز ہو رہے ہیں تو آپ فوراً ان کو پروفیشنل ہیلپ دیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اور بھی جو سمٹمز آتے ہیں وہ یہ کہ ہوپ لیس اور ہیلپ لیس کی وجہ سے ان پرسن کے اندر جو ہے وہ ایگریسو بیہیویئر آتا ہے، اینگری رہتے ہیں، ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، کوئی بھی بات ان سے کرو غصے میں جواب دینا یا ہر بات پہ غصہ کرنا. ساتھ ہی ساتھ ان کی جو پرسنالٹی ہے اس میں کنفیوژن آ جاتی ہے، وہ کنفیوز رہتے ہیں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں. وہ مطلب اس میں انڈیسیسو رہتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کیونکہ ان کا اپنے اوپر سے کانفیڈنس لوز ہو رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر وقت جو ہے وہ اپسیٹ رہتے ہیں کہ اور زیادہ تر جو ہے وہ پاسٹ والی باتوں کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پاسٹ میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ایسا کیوں کیا، یہ ویسے کیوں کیا. کیونکہ اب جو یہ اسٹریسفل سچویشن ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری لائف میں جو ہم نے ڈیسیجنز لیے ہوتے ہیں اگر ان کے کانسیکوینسز ہماری لائف میں نیگیٹو وے میں افیکٹ کر رہے ہوں، کوئی ہمارے ڈیسیجنز غلط ہو گئے ہوں، کوئی حادثات ہو گئے ہوں تو ہمیں اس اسپیسیفک ٹائم میں تو اتنا افیکٹ نہیں ہوتا. لیکن جب ہمیں لائف میں کوئی اور ہیوی ایونٹ جو ہے جب ہمیں افیکٹ کرتا ہے تو وہ ہماری پاسٹ کی ساری باتیں جو ہیں وہ ہمارے مائنڈ میں کانشیس میں آنے لگ جاتی ہیں اور ہم ہر چیز پہ بلیم کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ میں نے کیا، یہ میری وجہ سے ہوا، یا ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، میرا ڈیسیجن غلط تھا، یا اس طرح کی ڈفرینٹ تھاٹس آنے لگ جاتی ہیں. تو یہ ایک طرح سے ارریشنل تھاٹس ہم ان کو کہتے ہیں سائیکولوجیکل ٹرمینالوجی میں کہ جن کی کوئی بیس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. وہ لوگ بہت زیادہ پاسٹ میں رہنے لگ جاتے ہیں، پریزنٹ سے اپنے آپ کو بالکل وہ ڈسکنیکٹ کرنے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. اگر فیملی گیدرنگ میں بیٹھ کے تھوڑی دیر ان کا موڈ جو ہے وہ بہتر ہوگا تو پھر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی یا ان کے مائنڈ میں اچانک سے کوئی ایسی تھاٹ ٹریگر ہوگی جس کی وجہ سے ان کا موڈ فوراً ہی چینج ہونے لگ جائے گا. تو یہ والی چیزیں ہیں، یہ والے کچھ سمٹمز ہیں جو ڈپریشن، اسٹریس اور انزائٹی میں کنسسٹنٹلی دیکھے جا سکتے ہیں، یہ آبزرو کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم کس طرح سے کوپ اپ کر سکتے ہیں یا کس طرح سے ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو پازیٹیولی لے کر چل سکتے ہیں یا کیسے ہم اپنے اندر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو لوگ پازیٹیو رہتے ہیں، اپنی مینٹل ہیلتھ کو ٹھیک بیلنس رکھتے ہیں یا اس سچویشن میں بھی جو بالکل اپنے آپ کو بیلنس لے کے چل رہے ہیں، وہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو وہ اڈاپٹ کرتے ہیں یا وہ پریکٹس کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے اوپر یہ ایسی اسٹریسفل انسیڈنٹ جو ہے وہ افیکٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے ہے کہ وہ لوگ جو پازیٹیو ہیلتھی مینٹل اسٹیٹس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اپنے فل پوٹینشیل کو ریئلائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کون سی چیز، کون سے سکلز جو ہیں وہ فل پوٹینشیل کے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں کس طرح سے کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. سچویشن جیسی بھی ہو، اسٹریسفل ہو یا انکنٹرولیبل ہو، اس طرح کے لوگوں کو فوراً جو ہے وہ اپنا بیک اپ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کو اسموتھلی موو آن کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ پھر وہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھنے والے، ان کا جو ہے وہ ان میں کوپنگ سکلز انہیں معلوم ہوتے ہیں کہ ایک اسٹریسفل سچویشن ہے. فار ایگزامپل اگر کسی گھر میں کسی کے خدا نہ خواستہ کرونا وائرس پازیٹیو آ گیا ہے تو وہ کیسے اس اسٹریسفل سچویشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں، کیسے کوپ کر سکتے ہیں ٹیکنیکلی، کیسے وہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جا سکتے ہیں یا اس کو کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو یہ پوٹینشیل ہوتا ہے آپ کے اندر، کیونکہ جن کے اندر جو یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ نہیں رکھتے، جن کے مینٹل
اسٹیٹس جو ہے وہ بالکل بیلنس نہیں ہوتی. وہ ایسی سچویشن میں کنفیوز ہو جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں, اس کی پازیٹیو کرونا ہے تو اس کی وجہ سے سب کو گھر میں افیکٹ ہو سکتے ہیں, یا اس طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں. ویسے تو یہ مطلب ایک نارمل ہے, لیکن بہت زیادہ انٹینس پر وہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھنے والے جو ہیں وہ پروڈکٹیولی ورک کرتے ہیں. اب پروڈکٹیولی ورک کیسے ہوتا ہے کہ ایسا کام, کیونکہ کام تو گھر میں سبھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایسا کام جس کی وجہ سے آپ کو خود بھی فائدہ ہو اور آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی فائدہ ہو. ٹھیک ہے. یہ اس طرح کے آپ پروڈکٹیولی کام کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کا جو مینٹل ویلنس ہے وہ آپ کی بیلنس رہے گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میننگ فل کنٹریبیوشن کرتے ہیں ایسے لوگ کمیونٹیز کے اندر, تاکہ کمیونٹیز کی میں جو بھی مطلب پرابلم ہیں, ایشوز ہیں, وہ امپروو ہو سکیں. ان کو سجیشن دیتے ہیں, ان کی جو کمیٹیز ہوتی ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور والنٹری پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اب ہم پیام ٹیم جو ہے یہ ہم نے جو لائیو سیشن سیریز اسٹارٹ کی ہے ڈیلی بیسس پہ, ویکلی بیسس پہ, تو یہ بھی ایک طرح سے ہمارا پروڈکٹیولی ہم کام کر رہے ہیں, اور یہ ہماری کمیونٹی میں میننگ فل کنٹریبیوشن ہے. ٹھیک ہے. تاکہ کیونکہ ہر کسی کو نہیں معلوم ہوتا, کیونکہ ہماری جو موسٹلی پاپولیشن ہے وہ الٹریٹ ہے, اور جو لٹریٹ بھی ہیں ان کو اتنا زیادہ نالج نہیں ہے ان باریکیوں کا. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان تک آسان لفظوں میں, آسان طریقے سے یہ باریکیاں ہم ان تک پہنچائیں, تاکہ ان کو بھی معلوم ہو کہ اس طرح کے حالات میں کیسے جو ہے وہ کوپ کرنا ہے, کس طرح سے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سنبھالنا ہے, کیسی سچویشن میں کس کو جو ہے وہ فرسٹ اپروچ کرنی ہے, کہاں پہ جانا ہے, کس کو کانٹیکٹ کرنا ہے. تو یہ ہماری ایک میننگ فل کنٹریبیوشن ہے, جس کے اوپر ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر لوگوں کا اچھا فیڈ بیک بھی آئے گا. پروڈکٹیولی ہم کام کر رہے ہیں تو ہمیں سجیشن بھی دیں گے کہ آپ میں یہ امپروومنٹ ہونی چاہیے, یا یہ آپ اس میں اور زیادہ ایڈ کریں. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے 2 وے یہ کام چلتا ہے. اس کے علاوہ اب میں آپ کو سے یہ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے آپ اپنی مینٹل جو آپ کی ہیلتھ ہے اس کو کیسے آپ پازیٹیولی ٹھیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جن کو یہ سمٹمز جو میں نے بتائے ہیں, ہیلپ لیسنس کے, آئسولیشن کے, موڈ سوئنگس کے, ان کے اوپر آپ کس طرح سے یہ اپلائی کر سکتے ہیں, یہ ٹپس آپ انہیں بتا سکتے ہیں, ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, انہیں اپنے ساتھ انوالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ایسی اگر کوئی سچویشن بہت پیک لیول پہ جا رہی ہو تو سب سے پہلے کام یہ کرنا چاہیے کہ پروفیشنل ہیلپ لینی چاہیے. ٹھیک ہے. جس کو یہ سائیکولوجیکل پرابلم آ رہے ہوں, سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں, ان سے کنسلٹیشن لیں. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے, جو میں نے آبزرو کیا ہے, دیکھا بھی ہے, کہ ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے یا جو پرسن ڈس آرڈر کی طرف لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, مطلب وہ سیکنڈ سٹیج پہ ہوتے ہیں یا تھرڈ سٹیج پر وہ جا رہے ہوتے ہیں, تو ان کی آبویسلی ہمارے جو کیمیکل نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں وہ امبیلنس ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو خود نہیں معلوم ہوتا وہ کیا کر رہے ہیں, ان کا بیہیویئر کیسا ہے, ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے. ٹھیک ہے. ان کو نہیں معلوم ہوتا وہ بول کیا رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا. تو ہمارا جو ایک ٹپیکل ایک وہ اسٹیریوٹائپ بن چکا ہے کہ ایسے لوگوں کو لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا, یا اس کے اوپر کوئی اثرات آ گئے ہیں, ان کو وہ پیروں فقیروں کے پاس لے جاتے ہیں. یہ سب کچھ بھی مطلب ایک ہے, سچ ہے, لیکن آپ کو سب سے پہلے پروفیشنل ہیلپ لینی چاہیے. سائیکولوجیکل پرابلم کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کے ایشوز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو بھی ایسے کر رہا ہو اس کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے, کوئی آسیب آ گئے ہیں, کوئی اثرات ہو گئے ہیں, کسی نے تعویذ کر دی ہیں. یہ تو ایک ہماری سوسائٹی کا ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک اسٹیریوٹائپ بن چکا ہے. ایک نیگیٹو تھاٹ ہمارے مائنڈ میں سب سے پہلے یہی آتی ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے مائنڈ سے نیگیٹو تھاٹس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے بیلنس وے میں سب سے پہلے جو بھی بات ہو, جو بھی انسیڈنٹ ہو, اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے. اس کے بارے میں پازیٹیولی سوچنا چاہیے کہ یہ ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے یہ ایشوز بھی ہو سکتے ہیں, یا یہ بھی کازز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے پروفیشنل ہیلپ لینی ہے. پروفیشنل ہیلپ جب آپ لیں گے تو جو سائیکالوجسٹ ہوں گے وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ ان کا انوائرمنٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. انوائرمنٹ اب چینج کرنے کے لیے جو آئسولیٹ میں ہیں ان کو آپ نے اپنے ساتھ کنیکٹ کر کے رکھنا ہے, اپنے ساتھ ایکٹیویٹی میں انوالو کر کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ آپ نے
اتنا ان کو کمفرٹیبل زون دینا ہے کہ جو وہ چیزیں اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں وہ باہر نکالیں، آپ کے ساتھ بات کریں، کتھارسس کریں، ٹھیک ہے. جب وہ اپنے اندر کا جتنا بھی وہ جمع کیا ہوا ہے وہ باہر نکالیں گے تو تبھی وہ خود بھی ریلیکس ہوں گے. جب وہ ریلیکس ہوں گے تو ان کی جو فوڈ ہے، جو کھانے کی جو مقدار ہے وہ بھی بیلنس ہوگی، اور سونے کا بھی جو ٹائم لمٹ ہوتا ہے 8 سے 10 گھنٹے وہ بھی ان کا بیلنس ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کو فزیکلی ایکٹیو رکھیں. گھر میں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، موسٹلی لوگ جو ہیں وہ ان کو سجیسٹ یہ کیا جاتا ہے جو ڈپریشن میں ہوتے ہیں، انزائٹی جن کو زیادہ ہو رہی ہوتی ہے یا اسٹریس میں ہوتے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ گارڈننگ کریں، کیونکہ جب آپ مٹی کے ساتھ انٹیکٹ کرتے ہیں تو اس سے آٹومیٹیکلی آپ کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں یا آپ کا جو ذہن ہے، آپ کے دماغ کو ایک سکون ملتا ہے، کیونکہ مٹی کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے تو آپ کا جو مائنڈ ایک برین اسٹارمنگ چل رہی ہوتی ہے، ایک طوفان سا برپا ہوا ہوتا ہے ڈفرینٹ irrational تھاٹس کی وجہ سے، تو اس کو سکون مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. آپ گارڈننگ کریں، ان کو فزیکلی ایکٹیو رکھیں. گھر میں جو بھی آپ کام کر رہے ہوں، بچوں کی بہت ساری گیمز ہوتی ہیں، جیسے لوڈو بہت زیادہ کھیلی جاتی ہے گھروں میں، کیرم بورڈ ہوتا ہے، اس طرح سے وہ فزیکلی ایکٹیو رہیں گے، ٹھیک ہے. یہ تو انڈورز ہوتی ہیں. اب اس سچویشن میں آپ آؤٹ ڈورز نہیں جا سکتے، کوئی اس طرح کی آپ ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، تو آپ کو گھر میں ہی اس طرح کی یوٹیوب پہ جیسے بہت ساری ایکٹیویٹیز، ایروبک ایکٹیویٹیز، یوگا ایکٹیویٹیز اور ان کی جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ اویلیبل ہوتی ہیں، تو آپ گھر میں بھی اس طرح سے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کے اپنی جو کوپنگ سکلز ہیں ان کو ڈیولپ کریں، اس طرح سے کیسے آپ اپنے آپ کو اس سچویشن سے باہر نکال سکتے ہیں. ان لوگوں کو بھی بتائیں جن کے ساتھ یہ ایشو چل رہا ہے، ان کو آپ جو ہے وہ ایڈوائس نہیں کریں بلکہ سجیشن دیں، ان کو اپنے ساتھ انوالو کریں، کیونکہ اس طرح کی جن کی سٹیٹس ہوتا ہے، مینٹل سٹیٹس ہوتا ہے، ان کو آپ جتنی نصیحتیں کریں گے، جتنی بھی سجیشنز دیں گے، وہ یہی کہیں گے کہ آپ میری بات سمجھ نہیں پا رہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، سامنے والا جو ہے وہ غلط ہے، تو وہ آپ کی بات کبھی بھی نہیں اس طرح سے سنیں گے، کبھی بھی آپ کی بات پر عمل نہیں کریں گے. تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنے ساتھ ایک گروپ بنا لیں، ایک ٹیم بنا لیں اس میں، تاکہ جیسے ٹیم میں سب لوگ کوآرڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں، انوالو ہوتے ہیں، فلی انوالومنٹ ہوتے ہیں، اسی طرح سے ان ایسے لوگوں کو بھی آپ اپنے ساتھ انوالو رکھیں، ٹھیک ہے. آپ کی فیملی میں ہیں یا آپ کے محلے میں ہیں، کیونکہ محلے میں اگر ہیں تو آپ اس طرح سے اوپنلی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، لیکن ان کی فیملی کو آپ سجیشن یہ ضرور پہنچا سکتے ہیں کہ آپ اس طرح سے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں ان کو انوالو رکھیں، ٹھیک ہے. ابھی ہمارے پاس یہ کوشچن آیا ہے، ہاؤ ڈو یو پریپیئر فار اے پینڈیمک چیک لسٹ، ٹھیک ہے. چیک لسٹ میں جو ہے وہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں، یہ میں ٹپس کو کمپلیٹ کر لوں، اس کے بعد میں آپ کو نیکسٹ میں بتاتی ہوں کہ کیسے ہم اپنے آپ کو پریپیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پازیٹیو، اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، کیونکہ ایسی سچویشن میں ایسے جو کلائنٹس میں ان کو کہوں گی جو ڈپریشن کی طرف لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اسٹریس میں ہوتے ہیں، ان کے لیے پازیٹیو رہنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم جو آس پاس کے لوگ ہم ہوتے ہیں، فیملی ممبرز ہوتے ہیں، ہم اس طرح کی آرٹیفیشل سچویشن کریٹ کر سکتے ہیں جس سے ان کے اندر پازیٹیوٹی آنے لگ جائے، ٹھیک ہے. ان کے ساتھ اب یہ سچویشن کیسے کریٹ ہو سکتی ہے، ہم کوئی سٹوری یا ناول ان کے ساتھ شیئر کریں، کچھ اچھا ٹی وی پروگرام دیکھ لیں جس میں جو پازیٹیو میسج کنوے کر رہے ہوں. بہت ساری کوٹیشنز ہوتی ہیں، انٹرنیٹ پر بھی اویلیبل ہوتی ہیں، اس کے اوپر بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز کی ہوتے ہیں، جس طرح سے بہت زیادہ جو آج کل چل رہے ہیں، ایک پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال اور سر قاسم علی شاہ، ان کے بہت زیادہ موٹیویشنل اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ہوتے ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں، تو آپ ان کو بھی جو ہے وہ سجیسٹ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ کیسے ان کے اندر پازیٹیوٹی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے. اب میں سب سے پہلے آگے چلنے سے پہلے میں جو کوشچن ہے اس کی میں آنسر کر دوں کہ پینڈیمک کے لیے آپ کیسے پریپیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے لیے اب جیسے ہمیں بہت سارے جو ہے کنسسٹنٹلی سمٹمز ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ جو میجر 3 سمٹمز ہیں، کف ہوتی ہے، آپ کو فیور ہوتا ہے، آپ کے اوپر جو ہے وہ شارٹ بریتھنس ہوتی ہے، کہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کف اینڈ فیور کی وجہ سے آپ کی جو سانس ہے وہ بند ہونے لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ تو 3 میجر ہیں، کیونکہ اب ایسی یہ سچویشن ہے کرونا وائرس کی
کہ یہ بہت ہی جو ہے انیشیل سٹیج پر اتنا نہیں پتہ چلتا، یہ جب آپ کے اندر بہت زیادہ یہ کر چکے ہوتے ہیں، انوالو ہو چکے ہوتے ہیں، آپ کی امیون سسٹم کو اپنے کنٹرول میں کر چکے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں اس وقت پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا امیون سسٹم کو کنٹرول رکھیں، اس کو ہیلدی رکھیں. امیون سسٹم کو ہیلدی رکھنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں. سب سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، فزیشین کے پاس جا کے اپنی بلڈ ٹیسٹ کروائیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ کے پاس ان کے پاس رپورٹ آ جائے گی کہ آپ کا امیون سسٹم کتنے لیول پہ ہے. ان سے وہ سجیشنز لیں، وہ آپ کو بتائیں گے، کچھ میڈیکیشن بتائیں گے، کچھ ٹپس بتائیں گے. اور جو بہت کامنلی اور اینشنٹلی جو ٹپ یوز کی جا رہی ہے وہ ہے جنجر ٹی. ٹھیک ہے، جنجر ٹی آپ یوز کریں، اس سے آپ کا امیون سسٹم بھی اسٹرانگ رہے گا. اس کے علاوہ بہت سارے نٹس ہوتے ہیں، وہ نٹس آپ گھر میں ڈیلی بیسس پہ ایک 1 کپ اس کو یوز کریں تو آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ رہے گا. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کی فزیکل ہیلتھ اور نیوٹریشن ہیلتھ ہوگی. اب مینٹل ہیلتھ کے لیے اپنا امیون سسٹم اسٹرانگ رکھنے کے لیے نیگیٹیوٹی سے دور رہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو کسی بھی سچویشن میں انڈر اسٹریس مت رکھیں، اوور لوڈ مت کریں خود کو، اور جو بھی چیز ہے اس سے خوف زدہ مت ہوں، کیونکہ جب خوف آپ کے اندر بیٹھ جاتا ہے تو تبھی آپ کا جو ہے وہ انٹرنل سسٹم بھی امبیلنس ہونے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، ہاؤ پیپل کین کنٹرول دیئر اینگر ان کریٹیکل سچویشن اینڈ اسٹریس ایز اٹس نیچرل بیہیویئر ٹو ریئیکٹ آن ادرس. ٹھیک ہے، اب اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے گائیڈ کروں گی، کیونکہ ہم لوگ بے شک جتنے بھی ایڈوانس چلے جائیں، لیکن ایٹ دی اینڈ یا ہم اس کو فرسٹ پرائورٹی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں پہ جا کے اپنے اسلامک جو ہمارا ریلیجن ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمیں لوگوں کو گائیڈ لائن دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے ہمارے اس میں بھی ہے کہ جو غصہ ہوتا ہے وہ ایک طرح سے شیطان کا اٹیک ہوتا ہے آپ کے اوپر، تو وہ آپ کو پرووک کر رہا ہوتا ہے، آپ کے کانوں میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بات کر رہا ہوتا ہے کہ یہ سچویشن ایسی ہے، تم اس کو جو ہے وہ ایسے ریئیکٹ کرو. کیونکہ جب دو لوگوں میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو اس سے سب سے زیادہ خوشی شیطان کو ہوتی ہے کہ میں نے 2 لوگوں کے اندر جو امن تھا اس کو برباد کر دیا، ان میں لڑائی جھگڑا پیدا کر دیا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو یہ کہ جو بھی سچویشن ہو اپنے آپ کو آپ پریکٹس کرنا شروع کریں کہ کیسے اپنے اینگر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے سب سے بیٹر طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں یا جو میری بات ہے یا جو میرا ایٹیٹیوڈ ہے اس میں آپ مجھے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں. ٹھیک ہے، جب کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوتا ہے تو اس سے آپ سیکھتے ہیں، کیونکہ کرٹیسزم ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ کے منہ کے اوپر اگر کوئی آپ کو کہہ دے کہ تم نے یہ کام غلط کیا ہے یا ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اس میں سب سے پہلا جو ری ایکشن ہوتا ہے ہمارا، وہ ہمارا اینگر ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اتنی محنت سے جو کام کیا ہوتا ہے اور کوئی اس کے اوپر ایک اسٹریٹ فارورڈ لائن یہ بول دے تو ہمیں فوراً ہمارے اندر ایک کیمیکل چینج ہوتا ہے اور ہم برسٹ ہونے والے ہوتے ہیں اور ایگریسونیس آ جاتی ہے ہمارے اندر، اور ہم پھر اس پرسن سے دوبارہ ہم پوچھتے نہیں ہیں یا ہم اس سے بات کرنے سے بھی دور بھاگتے ہیں کہ اس نے تو پہلے بھی میرے کام کے بارے میں ایسے بولا تھا تو اب تو میں نے اس کو دیکھنا نہیں ہے یا اس سے میں نے بات بھی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ ڈیمانڈ کریں اپنے جو آپ کے ویل وشرز ہیں ان سے، آپ کہیں کہ آپ میرے اوپر جو ہے وہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں. ٹھیک ہے، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے اندر اگر کوئی ویکنیس ہے تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، سب لوگوں میں ویکنیس ہوتی ہے، پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا. میرے اندر بھی ویکنیس ہوگی، جتنے لوگ مجھے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ویکنیس ہوگی. تو وہ ویکنیس کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کو بتائیں کہ آپ کے اندر یہ تھوڑا سا اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے یا آپ ایسے کریں. ٹھیک ہے، وہ اس کرٹیسزم کی وجہ سے آپ جب اس کو بہت کاملی اور پیسفلی اس کو سنیں گے تو آہستہ آہستہ یہ پریکٹس کرنے سے آپ کا جو ایگریسونیس ہے وہ آپ کی کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور اسٹریسفل سچویشن میں یہ ایک نیچرل چیز ہوتی ہے، لیکن اس وقت یہ ہے کہ یہ سچویشن پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی سچویشن پہ، کیونکہ بہت سارے ایسے ڈفرینٹ سچویشن میں ڈفرینٹ ری ایکشنز ہوتے ہیں. اگر آپ آفس میں ہیں، آپ کے کولیگس کے ساتھ ہے، تو وہاں پر بھی آپ کو تھوڑا بہت اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ آفس انوائرمنٹ، ورک پلیس انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے بہت بڑا کچھ نہ کچھ پرابلم ہو سکتا ہے. تو وہاں پر بھی ہر آرگنائزیشن میں آئی تھنک کاؤنسلنگ سینٹر ہوتے ہیں یا کاؤنسلرز اویلیبل ہوتے ہیں، وہ بھی اس کے اوپر ٹریننگز دیتے ہیں. اور ڈفرینٹ جو گھر میں بھی ایسی ہوتی ہے، تو اگر گھر والے آپ کے
بارے میں جانتے ہیں، کیونکہ غصے میں انسان ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جو وہ نہیں کہنا چاہتا ہوتا، اور جو سامنے پرسن ہوتا ہے اس کو ہرٹ ہوتا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ اس نے یہ کیا بات کہہ دی ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کے دل میں شاید یہ بات ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس جو ٹائم ہے پینڈیمک کا، ہم لاک ڈاؤن ہے، گھر کے اندر ہیں، تو جیسے میں نے بتایا آپ پروڈکٹیولی کام کریں. تو جو بھی آپ کی ویکنیسز ہیں آپ ان کے اوپر کام کریں. ٹھیک ہے، آپ کی ویکنیس میں آ سکتا ہے امپیشنس ہے، ایگریسونیس ہے، آپ اسٹریس رہتے ہیں ہر وقت، آپ کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر پاتے، آپ کا کانفیڈنس لوز ہوا ہوا ہے، لو سیلف اسٹیم ہے، کچھ بھی آپ کی ویکنیس ہے اس کے اوپر آپ خود کام کریں. اس کے اوپر آپ اپروچ کریں، کاؤنسلرس کو اپروچ کریں، سائیکالوجسٹ کو، ڈفرینٹ آپ اس کے اوپر جو رائٹ اپس ہوتے ہیں اس کو سرچ آؤٹ کریں. کیونکہ جب ہم خود ولنگلی کسی کام کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں تو ہم اس میں زیادہ سیکھتے ہیں، اس کو ہم زیادہ اچھے سے اپنے اوپر امپلیمنٹ کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس اور یہاں پہ کوشچن آ رہے ہیں، ہو از ریسپانسبل فار پینڈیمک پریپیئرڈ. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے یہ صرف ایک پرسن کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ ہمارے پرائم منسٹر کا کام ہے، نہ ہمارے منسٹرز کا، پولیٹیشینس کا، کسی کا بھی یہ مطلب رسپانسبلٹی نہیں. یہ ہم انڈیویجول لیول سے ہمیں یہ رسپانسبلٹی لینی چاہیے. ٹھیک ہے، جب ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے اور گھر کے سارے لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ٹریننگ ہمیں گھر سے ہی اپنے بچوں میں جو ہے وہ دینی چاہیے کہ ایسی سچویشن میں آپ نے کہیں پر بھی آپ جو ہے یہ سچویشن فیس کر رہے ہوں تو آپ نے والنٹری کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم والنٹری ہم کام کریں گے تبھی ہم اس کے اوپر کنٹرول پا سکتے ہیں، تبھی ہم بیفور دا ٹائم جو ہے وہ پریپیئر رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ کرونا کے بارے میں ہمیں صرف اور صرف جب معلوم ہوا تھا اس وقت چائنا کا ہی معلوم ہوا تھا کہ یہ چائنا میں ہے اور وہاں پر وہ اس طرح سے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے. اس وقت ہمارے مائنڈ میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ پاکستان میں بھی آ سکتا ہے اور پاکستان میں آ کے وہ کتنی سیویرٹی پہ جائے گا یا کیا کچھ اس سے ہوگا. تو یہ ہماری مسٹیک ہے. ہم نے جو ہے وہ ساری ایکسپیکٹیشن اپنی جو ہمارے اپر لیول پہ ہیں، ہمارے حکمران ہیں، ہم نے ان کے اوپر رکھ دی. ہم نے خود سے کچھ نہیں کی. خود سے ہم نے کیا کیا، ہم لوگوں نے شارٹیج کر دی، اسٹور کرنا شروع کر دیا. ماسک نہیں مل رہے، کہیں پہ سینیٹائزر نہیں مل رہا، کہیں پہ گلوز نہیں مل رہے، فوڈ اویلیبل نہیں ہے، لوگوں نے گھروں میں اسٹاک کرنا شروع کر دیا. اللہ کے بندو، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم خود اس کے رسپانسبل ہیں. ٹھیک ہے، ابھی تک اگر کنٹرول نہیں ہو پا رہا پاکستان میں تو ہم خود رسپانسبل ہیں، کیونکہ ہمارے اندر جو ہے وہ لوگوں کو مدد کرنے کا جذبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم محفوظ رہیں، باقی کے لوگ جائیں بھاڑ میں، باقی کے لوگوں کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی واسطہ نہیں. تو ہمیں سب کو مل کے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے بہت سارے میں اس پہ دیکھ رہی ہوتی ہوں سوشل میڈیا کے اوپر، بہت ساری این جی اوز ہیں جو کہ جن کو بہت سارے ڈونرز جو ہیں وہ ان کو چیریٹی کر رہے ہیں، وہ فنڈنگ کر رہے ہیں ان کو. وہ بہت سارے جو بیکورڈ ایریاز میں ہیں ان کو جا کے فوڈ ڈلیور کر رہے ہیں. راشن ڈرائیو انہوں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے، افطاری ڈرائیو سٹارٹ کی ہوئی ہے. تو اس طرح سے ہم سب نے یہ کام مل کے کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کسی ایک کے اوپر ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی کہ یہ بندہ جو ہے اس کو ہم نے ووٹ دیا ہے، اس کو ہم نے بٹھا دیا ہے تو اسی نے سارا کام کرنا ہے، ہم تو جو ہے وہ آرام سے بیٹھے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہم سب کو کام مل کے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب یہ ہمارے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، اگر ہم ایک انگلی ہماری اگر خدا نخواستہ کٹ جاتی ہے تو ہم پورے ہاتھ سے کام نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے جو ہمارا ملک ہے یہ ہم سب کا ہے، اور جب تک سب مل کے اس کے لیے کام نہیں کریں گے ہم ان ایسی سچویشن کو امپروو نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، اور کوشچن کچھ ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ آگے جو ہے اب آپ نے کس طرح سے اس سچویشن میں اپنے آپ کو کیسے سیف رکھنا ہے، یا کس طرح سے جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو آپ نے کیسے اپنے آپ کو سیپریٹ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں ان کو کنٹرول کرنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل غصہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ اس کو کنٹرول کریں. آپ اپنے اسٹریس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ آپ کنٹرول کریں.
ٹھیک ہے. اب جو حالات چل رہے ہیں اگر تو یہ کرونا وائرس کا جو لیول ہے وہ بڑھ رہا ہے تو یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈاکٹرز کے کنٹرول میں ہے, یا جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں اس کی ویکسینیشن پہ کام کر رہے ہیں, ان کے کنٹرول میں یہ کام وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ ایسی چیزوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں جو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ اپنے پاسٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتے, آپ اپنے پریزنٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, آپ اپنے فیوچر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ناگہانی آفات تو وہ ایک طرح سے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, یا یوں سمجھیں کہ وہ آ ہی جاتی ہیں ہر کسی کی لائف میں, لیکن ہمیں ان چیزوں کے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے جن کو ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے اگر ریلیشن شپ میں کوئی ہم سے دوری چاہ رہا ہے تو ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو ہمارے بہت سارے جو ایشوز ہوتے ہیں, مینٹل ایشوز ہوتے ہیں, وہ ہمارے ریلیشن شپس میں بھی جو ہے وہ گرجز کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں, کہ ہم نے کسی سے گرج رکھا ہوتا ہے, یا کوئی ایشو ہوتا ہے, کوئی پرابلم ہوتی ہے, کوئی کانفلکٹ ہو جاتا ہے. کانفلکٹ بھی ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے اندر اسٹریس آ جاتا ہے, ڈپریشن آتا ہے, ایگریسونیس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے کہ ڈو وٹ ہیلپس یو فیل بیٹر. ٹھیک ہے, آپ وہ کام کریں جس میں آپ کو خود خوشی محسوس ہو, خود بہتری محسوس ہو. ٹھیک ہے, میں اگر اپنی ایگزامپل دوں تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے دوسروں کو ہیلپ کرنے میں, یا میں بہت اپنے بچپن ٹائم پہ جو ہے چائلڈہڈ ٹائم پہ میں پینٹنگ کر کے بہت مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی, یا کچھ نیو ایکسپلور کر کے خوشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی آپ اپنی لائف میں ایکٹیویٹیز امپلیمنٹ کریں جن کو کر کے آپ کو خوشی بھی ملے اور سکون بھی ملے, اور آپ اپنے آپ کو سیف بھی فیل کریں. ٹھیک ہے, سیف کیسے فیل کریں گے کہ آپ کے اندر جب وہ خوشی ہوگی, آپ کو سیٹسفیکشن ملے گی, تو آٹومیٹیکلی آپ کے اندر ایک پازیٹیوٹی آنے لگ جائے گی, تو اس کی وجہ سے آپ پھر نیگیٹیوٹی سے سیف رہیں گے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہے چیلنج یور سیلف ٹو اسٹے ان پریزنٹ. ٹھیک ہے, بہت سارے ڈپریشن کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پاسٹ کی, جیسے میں نے پہلے ہی بات کی, اپنے پاسٹ کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں, بلیم کرتے رہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, میری غلطی ہے, مجھے ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا, یا اس طرح کی ڈفرینٹ باتیں ہوتی ہیں. تو اپنے آپ کو چیلنج دیں. ٹھیک ہے, چیلنج کریں اپنے آپ کو کہ میں نے پریزنٹ میں رہنا ہے, پریزنٹ میں ہی سوچنا ہے, پریزنٹ کے بارے میں کام کرنا ہے, فیوچر کے بارے میں کام کرنا ہے, یہ ساری چیزیں. اور یہ ساری چیزیں جو بھی میں نے آپ کو ٹپس وغیرہ بتائی ہیں, یہ صرف اور صرف اسی وقت سکسیزفل ہو سکتی ہیں یا امپلیمنٹیبل ہو سکتی ہیں جب تک آپ کی ول پاور ہے. ٹھیک ہے, ول پاور اگر آپ کی نہیں ہے تو آپ کو 100 لوگ بھی کہیں یا کوئی آپ کو نسخہ بھی گھول کے پلا دے, آپ کے اوپر افیکٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ جب ہم نسخے سے گھولنے سے جو ہے وہ میرے مائنڈ میں ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ ہم بہت سارے جو ہیں وہ وظائف بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو وظائف بھی جو ہوتے ہیں روحانی وظائف ہوتے ہیں, قرآن پاک کی آیات لکھی ہوتی ہیں اس طرح کہ اس کے اوپر بھی یہی لکھا جاتا ہے کہ آپ اپنے عقیدے سے یہ بات کریں گے, یہ وظیفہ پڑھیں گے, اللہ سے دعا کریں گے, تو تبھی اس کے اوپر اس کے اثرات آئیں گے. تو جو بھی آپ کام کریں اپنی ول پاور پہ کریں کہ ہاں میں نے اپنے آپ کو ڈپریشن سے دور رکھنا ہے, میں نے اپنے آپ کو انزائٹی سے دور رکھنا ہے, اسٹریس سے دور رکھنا ہے, اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آنا ہے, میں نے اچھے کام کرنے ہیں, اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. ٹھیک ہے, سب سے بڑی بات ہوتی ہے اپنے آپ کو امپروو کرنا ول پاور پہ. تو جب یہ آپ کی ول پاور ہوگی آپ تبھی اپنے آپ کو جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں, اور اپنے آپ کو جو اور دوسروں کو بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اب میں یہ تو ایک جنرل میں نے آپ کو ٹپس دیے ہیں. آپ انڈیویجول لیول پہ, پرسنل لیول پہ آپ کیسے کام کر سکتے ہیں. سب سے پہلے سیلف کیئر. ٹھیک ہے, سیلف کیئر آپ نے اپنے لیے کرنی ہے اور خود کرنی ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی آپ سے اٹھ کر یہ نہیں کہے گا کہ میں تمہاری کیئر کروں, میں تمہیں جو ہے وہ شاپنگ کروا دوں یا باہر لے جاؤں. نہیں, کوئی بھی کسی کے لیے اتنا زیادہ نہیں کرتا, جب تک کہ آپ کے وہ کلوز امیڈیٹ ریلیشنز نہ ہوں. ٹھیک ہے, تو جب آپ خود اپنی کیئر نہیں کریں گے تو کوئی بھی آپ کی کیئر نہیں کرے گا, آپ کے قریب نہیں آئے گا. آپ اگر ہمیشہ آئسولیشن میں رہیں گے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنا اپیرنس آپ نے اس طرح کا بنایا ہوگا سمپتھی ٹائپ کا کہ لوگ آپ کے اوپر ترس کھائیں, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اپنے لیے خود اٹھنا ہے آپ نے, اور خود اپنے لیے اسٹرگل کرنی ہے, خود اپنی ول پاور کے اوپر کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, لو ہے سیکنڈ اس کی ٹپ ہے. لو میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جن سے آپ پیار کرتے ہیں انہیں آپ ایکسپریس کریں. ٹھیک ہے, ان کو آپ بتائیں کہ آپ ان سے پیار کرتے ہیں, آپ انہیں پسند کرتے ہیں, ان کی یہ بات اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے, اپنے اندر لو
ایکسپریس کریں, ٹھیک ہے, اپنے اندر سے لو کی جو فیلنگز ہیں وہ باہر لے کے آئیں, اور جو گرجز ہیں, جو آپ نے کسی کے ساتھ اگر کوئی اختلاف ہیں, بحث و تکرار کی وجہ سے کسی سے آپ بات نہیں کر رہے, گرجز ہیں, تو ان کو بھی آپ ساتھ میں ریلیز کریں, ٹھیک ہے. اگر کسی سے کافی ٹائم سے آپ نے بات نہیں کی ہے, کوئی ایشو ہو گیا, پرابلم ہو گیا, اس کو کال کریں, اس سے جو ہے وہ ڈسکس کریں کہ یہ پرابلم تھا, میں نے اب اپنے اندر سے یہ گرج نکال دی ہیں, یہ ایشو نکال دی ہیں, اور اب میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ واپس اسی طرح ریلیشن شپ کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں, تو یہ بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ پرسنل لیول پہ کر سکتے ہیں, یہ آپ کے لیے کوئی بھی نہیں کرے گا, اگر کوئی کرے گا بھی تو وہ ایک طرح سے آپ کے لیے نیگیٹو وے میں جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. لمٹ اور اینڈ نیوز کنزمپشن, جیسے آج کل ہمارا جو میڈیا ہے بہت زیادہ جو ہے, میں آئی ایم سوری ٹو سے یہی کہوں گی کہ جو ہمارے ڈیتھ ریٹس ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ بتایا جا رہا ہوتا ہے, جو پیشنٹس ایڈمٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے, لیکن جو ریکوری ریٹس ہوتے ہیں, جو پازیٹیو نیوز ہوتی ہیں, ان کو بہت کم بتایا جاتا ہے یا ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا, ٹھیک ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیوز چینل سے جتنا دور ہو سکے دور رکھیں. آپ کو جو بھی مطلب ہیڈ لائنز دیکھ لیں, اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے, وہ بھی اگر آپ دن میں ایک بار ہیڈ لائن دیکھ لیں گے تو وہ بھی انف ہے, ٹھیک ہے. باقی کے جو ٹائم ہے وہ آپ ہیلدی ایکٹیویٹی میں اسپینڈ کریں, اپنے آپ کو میڈیٹیٹ کریں, ٹھیک ہے, یوگا کریں, اپنے لیے ٹائم نکالیں, میڈیٹیشن کریں. میڈیٹیشن میں سب سے زیادہ جو فائدہ مند میڈیٹیشن ہوتی ہے ڈیپ بریتھنگ ہوتی ہے, کہ آپ اکیلے کمرے میں بیٹھ کے اپنے مائنڈ کو اور اپنی ہارٹ بیٹ کو جو ہے وہ ایک پوائنٹ پہ فوکس کر کے ڈیپ بریتھنگ کریں, تو اس سے آپ کا بہت زیادہ اسٹریس لیول بھی ریلیز ہوگا, اور آپ کا جو مائنڈ ہے وہ بھی پازیٹیو وے میں جائے گا. جو بھی آپ کے مطلب بلائنڈز ایک طرح سے مائنڈ کے اوپر آ جاتے ہیں, آپ کو کچھ دکھ نہیں رہا ہوتا, صرف آپ پاسٹ میں ہی رہ رہے ہوتے ہیں, تو میڈیٹیشن سے آپ کے لیے آپ کو ایک وہ روشنی ملے گی, آپ کو دیکھنے کی صلاحیت ملے گی, آپ کو آگے بڑھنے کی ہمت ملے گی اور حوصلہ ملے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ڈیولپ نیو اسکلز ہیں اور نالج ہے. یہ اس ٹائم میں جب تک یہ لاک ڈاؤن ختم نہیں ہوتا, آپ اپنے آپ کو اپنے نیو اسکلز کو ڈیولپ کریں, نالج کو انہانس کریں, ری انوینٹ کریں اپنے آپ کو, ٹھیک ہے. جو چیزیں آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن نیٹ پر اویلیبل ہوگی, یوٹیوب پہ ویڈیوز ہوں گی, بہت سارے آرٹیکل ویب سائٹس ہیں, ان کے اوپر سے آپ کو آرٹیکل مل سکتے ہیں, انفارمیشن مل سکتی ہے, تو آپ اپنے آپ کو وہاں سے اپنا نالج انہینس کریں. مجھے کچھ دن پہلے ہی مجھ سے کسی نے جو ہے وہ ایک سجیشن لی کہ مجھے مطلب کیا کورس کرنا چاہیے, یا کون سا ڈپلومہ کرنا چاہیے, یا آگے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو میں نے ان کو ایک ہی پازیٹیو سجیشن یہی دی کہ جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو, ٹھیک ہے. انٹرسٹ کے بغیر آپ کوئی بھی کام کریں گے تو وہ آپ کو ایک طرح سے پہاڑ ہی لگے گا. جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ زیادہ ہو اس چیز کے بارے میں آپ جانیں, اس کو اڈاپٹ کریں, اس کو انہانس کریں, اور اسی کے بارے میں آپ اپنے سکلز کو امپروو کریں, ٹھیک ہے. اور سب سے اینڈ پر جو میں آپ کو ٹپ بتاؤں گی وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے جو جہاں سے ہم نے اپنی یہ بات سٹارٹ کی تھی, ڈپریشن سے, انزائٹی سے, اسٹریس سے اور فیئر سے, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں یہ آپ کے لیے ٹپ ہے, اسٹاپ ورنگ اباؤٹ دا تھنگس, ٹھیک ہے. جب آپ چیزوں کے بارے میں وری کرنا چھوڑ دیں گے, پریشان ہونا چھوڑ دیں گے, تو آپ کی چیزیں آٹومیٹیکلی, آپ کی مینٹل ہیلتھ بیٹر رہے گی اور بیلنس رہے گی, ٹھیک ہے. جو چیزیں بھی آپ کی لائف میں ہیں, جو پاسٹ ہے اس کو آپ چھوڑ دیں, اپنے آپ کو پریزنٹ میں رکھنے کی کوشش کریں, اور اپنے آپ کو یہ ریئلائز کریں کہ جو پریزنٹ مومنٹ ہے وہ گفٹ ہے, اور اس کو اوپن کرنا ہے, ٹھیک ہے. اپنے آپ کو اوپن کریں لوگوں کے سامنے, ان کے ساتھ اپنی فیلنگز کو شیئر کریں, چاہے جو بھی فیلنگز ہوں, ٹھیک ہے. مجھے بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے جہاں پر نہیں بولنا چاہیے, لیکن میں اپنی فیلنگز کو کہیں نہ کہیں پر کنوے کر دیتی ہوں, یا جو بھی بات ہوتی ہے, یا جو سجیشن ہوتی ہے, یا جو بھی پوائنٹ ہوتا ہے, بے شک وہاں پہ ایگریمنٹ کا پوائنٹ ہو, ڈس ایگریمنٹ کا پوائنٹ ہو, تو میں ضرور کنوے کرتی ہوں, کیونکہ کنوے کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آگے والا جو سامنے والا ہے وہ اس بارے میں کیا سوچتا ہے, اور وہ اس کو یہ بات کیسی لگ رہی ہے, اور سیکنڈلی یہ کہ آپ کو ریگریٹ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور اس وقت ہم کوئی بات ہمارے مائنڈ میں آ رہی ہوتی ہے لیکن ہم نہیں کہہ پاتے, بعد میں ہمیں ریگریٹ ہوتا ہے کہ کاش میں نے اس کو یہ بات اس وقت کہہ دی ہوتی یا بتا دی ہوتی تو اچھا ہوتا, ٹھیک ہے. ٹائم بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے ہمارے پروگرام کا,
اور اس وقت باتیں بہت زیادہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے کیونکہ فرسٹ ہمارا یہ آج لائیو سیشن ہے. بہت ساری سجیشنز بھی آئی ہیں, کمنٹ باکس میں کوشچنز بھی آئی ہیں جو بہت اچھا لگا ہے, لیکن ابھی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کیونکہ نیکسٹ ویک میں ہم دوبارہ سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, یا آپ اسی کے اوپر اگر کچھ مزید جاننا چاہتے ہیں یا مزید کسی اور ٹاپک کے اوپر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں ضرور سجیشن دیجیے گا. کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو, اس میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو, کہیں لفظوں کا غلط استعمال ہو گیا ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. اور جاتے جاتے ایک ایڈوائز کرنا چاہوں گی کہ آپ اپنی لائف میں 4 چیزوں کو ضرور امپلیمنٹ کریں. یہ 4 چیزیں آپ امپلیمنٹ کریں گے تو آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی بیلنس رہے گی, آپ کے ریلیشن شپس بھی بیلنس رہیں گے اور آپ خود بھی پازیٹیو رہیں گے. اور وہ 4 چیزیں ہیں لو, کیئر, گریٹیٹیوڈ اینڈ فارگیونیس. ٹھیک ہے, یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ہمبل پرسن بناتی ہیں اور آپ کو ایک ہیلدی وے میں موو آن کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ ویک تک آپ اپنی ہوسٹ مس عظمیٰ نور کو اجازت دیں. اللہ حافظ.